بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا سبق نمبر 23، جس کا عنوان ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اس میں الفاظ معانی دیکھیے. پہلا لفظ ہے فراست. فراست کا مطلب ہوتا ہے ذہانت. اگلا لفظ ہے تدبر، مطلب سوجھ بوجھ، حکمت، عقل و دانش، ایثار، قربانی، فائز، کامیاب، بامراد، ذریعہ معاش، کمائی کا ذریعہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد معروضی سوالات ہیں. دیکھیں، کہتے ہیں کہ درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. پہلے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی، تو خالی جگہ میں آئے گا قبیلہ قریش. ٹھیک ہے، قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ. دوسرا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت زائدہ تھا، خالی جگہ میں یہ آئے گا. تیسرا ہے اہل مکہ مکرمہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی ذریعہ معاش تجارت تھا، خالی جگہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے گا. چوتھا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد قریش کے مشہور تاجر تھے، تو خالی جگہ میں خوائلد آئے گا. پانچواں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خوبیوں کی وجہ سے کے لقب سے مشہور تھی، تو طاہرہ کے لقب سے وہ مشہور تھیں. کہتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے مختصراً جوابات تحریر کیجیے. پہلا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی تعداد اور نام تحریر کیجیے. جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں. دونوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھیں. کویشچن نمبر 2 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کی تجارت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دعوت دی؟ جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق و کردار کے بارے میں معلوم ہونے پر انہوں نے خود حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر اپنے مال کی تجارت کرنے کی دعوت دی. شارٹ کویشچن نمبر 3 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے تجارتی سفر پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسے بھیجا؟ جواب ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے تجارتی سفر پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ملازم میسرہ کو ساتھ بھیجا. کویشچن نمبر 4 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں کون سی اخلاقی خوبیاں موجود تھیں؟ جواب ہے حضرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں شرافت، دیانت، امانت اور احساس ذمہ داری کی اخلاقی خوبیاں موجود تھیں. پانچواں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 10 رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی. کہتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے. پہلا سوال ہے کہ اس مضمون میں بیان کی جانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات تحریر کیجیے. جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ اخلاق، گہری فہم و فراست، دانائی اور ایثار و قربانی کی بہترین مثال تھیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ پاکیزگی، حیا اور وقار میں بے مثال تھیں. اسی وجہ سے لوگوں نے آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا.
تفصیلی سوال نمبر 2 ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی آنے پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح جو ہے وہ مدد فرمائی؟ جواب ہے، غار حرا میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام واقعات سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی باتوں پر یقین کرنے والی اور ایمان لانے والی پہلی خاتون قرار پائیں۔ انہوں نے نہ صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کیا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئیں جو عیسائی تھے اور عربی اور عبرانی کے جید عالم تھے۔ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا خیال ظاہر کیا اور آنے والے کچھ واقعات کی پیش گوئی بھی کی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے زبان شناسی قواعد۔ تذکیر و تانیث، دیے گئے جملوں میں خالی جگہوں کو درست تذکیر و تانیث کے مطابق بھریے۔ پہلا ہے خالی جگہ کہ آج خاکروب نے جھاڑو نہیں دی، خالی جگہ میں دی آئے گا۔ ادھر آپ کے پاس بک میں دیکھیں گے کہ 2 آپشن ہے، ایک دیا اور ایک دی، تو میں نے جو درست آپشن ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، تو یہاں پہ دی آئے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے 10 روپے کی پیاز دے دو، تو یہاں پہ کی آئے گا خالی جگہ کے اندر۔ نیکسٹ ہے تمہاری گیند کہاں گئی، خالی جگہ میں تمہاری آئے گا، یہاں پہ میں نے اس کو انڈر لائن بھی کر دیا، ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بائی سائیکل گم ہو گئی، گیا نہیں آئے گا بلکہ گئی آئے گا۔ 5واں ہے مجھے بہت درد ہو رہا ہے، یہاں پہ خالی جگہ میں رہا آئے گا۔ 6 ہے کل بہت زور سے طوفان آیا، یہاں پہ آیا آئے گا۔ 7واں ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن کراچی میں گزارا، تو خالی جگہ میں گزارا آئے گا بلکہ گزاری نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے: تاریخی، فائز، دیانت، اخلاق، شرم و حیا، احترام، رقم، سہولت۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ہے تاریخی۔ جملہ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے، جیسے کہ آج کا دن ہمارے ملک کے لیے بہت تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ نیکسٹ فائز، وہ اپنی محنت اور قابلیت کی باعث اول پوزیشن پر فائز ہوا۔ نیکسٹ دیانت ہے، کامیاب انسان ہمیشہ دیانت کو اپنا شعار بناتا ہے۔ اگلا جو ہے وہ اخلاق ہے، اچھے برتاؤ اور اخلاق سے دوسروں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ 5واں ہے شرم و حیا، ایماندار انسان ہمیشہ شرم و حیا کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھتا ہے۔ اگلا ہے احترام، والدین اور اساتذہ کا احترام ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگلا رقم ہے، رقم خریدنے کے لیے دکاندار کو پوری رقم ادا کی گئی۔ سہولت، عوام کی آسانی کے لیے نئی سہولت فراہم کی گئی۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجئے۔ اس سبق میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ سیرت، بلند اخلاق، خلوص ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری بیان کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ہر مشکل میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنی دولت و قربانی سے دین کی خدمت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی خواتین کے لیے صبر، وفا اور ایثار کی بہترین مثال ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کو معمے میں تلاش کیجئے، جیسا کہ عظیم ہے، سلوک ہے، اخلاق ہے، ایثار ہے، شرافت ہے، امانت ہے، لقب ہے، تجارت ہے، بچپن ہے، قبیلہ ہے۔ آپ اپنی بک پہ اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ اس طرح کا جو ہے وہ آپ کو ایک باکس نظر آ جائے گا۔ تو ہم نے جو لفظ ہیں عظیم، سلوک، اخلاق، ایثار، اس کو ہم نے معمے میں تلاش کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں سے
جو لفظ ہم اس طرح اگر باکس بنائیں گے تو شرافت بن جائے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم باکس اس طرح بنائیں گے تو لفظ اخلاق آ جائے گا. اس طرح بنائیں گے تو لفظ جو ہے وہ تجارت آ جائے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم اس طرح بنائیں گے تو عظمت آ جائے گا. اس طرح اگر ہم باکس بنائیں گے تو یہاں پہ ایثار کا لفظ آ جائے گا. اگر ہم اس طرح باکس بنائیں گے تو یہاں پہ بچپن کا لفظ آ جائے گا. اگر ہم اس طرح باکس بنائیں گے تو یہاں پہ قبیلہ کا لفظ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم اس طرح باکس بنائیں گے تو یہاں پہ لقب آ جائے گا. اگر ہم اس طرح باکس جو ہے وہ بنائیں گے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ امانت آ جائے گا. اگر ہم اس طرح اپنا باکس بنائیں گے تو یہاں پہ سلوک آ جائے گا. تو اس طرح آپ لوگوں نے بک کے اوپر جو ہے وہ پین کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ اس کو گول دائرہ بنا لینا ہے. یہ الفاظ جو ہے وہ معمہ میں تلاش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آج کا لیسن آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.